السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ نئی دہلی کے جنتر منتر پر ایک احتجاج کے دوران مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں۔ دہلی پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے۔ بھارت جوڑو آندولن کی جانب سے گزشتہ روز منعقدہ احتجاجی پروگرام میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ بھارت جوڑو آندولن کی میڈیا انچارج شپرا سریواستو نے بتایا کہ ایڈوکیٹ اور سابق بی جے پی ترجمان اشونی اپادھیائے کی قیادت میں یہ احتجاج منظم کیا گیا۔ رام شپرا نے مسلمانوں کے خلاف نعرے لگانے والوں سے اپنے کسی تعلق کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ سامراجی قوانین کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا اور انگریز دور کے 222 قوانین کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ویڈیو دیکھا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ لوگ کون تھے۔ پولیس کو نعرے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اپادھیائے نے بھی مسلمانوں کے خلاف نعرے لگانے کے معاملے سے بے تعلقی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وائرل ہونے والے ویڈیو کی جانچ کے لیے دہلی پولیس میں ایک شکایت کی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ جنتر منتر پر احتجاج کے دوران مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے ان کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر پولیس نئی دہلی دیپک یادو نے بتایا کہ ہمیں ویڈیو موصول ہوا ہے اور ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کمپنی NSO کے ساتھ کوئی معاملات نہیں کی ہے جس نے جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس بنایا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے مبینہ جاسوسی پر ایک سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ مملکتی وزیر دفاع اجے بھٹ نے راجیہ سبھا CPI کے رکن وی سیوا داسن کے سوال کے جواب میں NSO گروپ کے بارے میں ایک مختصر تحریری بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع نے NSO گروپ ٹیکنالوجیز کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کیا ہے۔ سیوادن وزارت دفاع کے اخراجات سے متعلق ادارے کے رکن ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آیا حکومت نے NSO گروپ ٹیکنالوجیز کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے یا نہیں۔ اسرائیل سرویلنس سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی NSO پر ان الزامات کے بعد کافی تنقیدیں کی جا رہی تھی کہ اس کے پیگاسس اسپائی ویئر کا استعمال کئی ممالک بشمول ہندوستان نے صحافیوں، انسانی حقوق کارکنوں اور سیاسی قائدین کی جاسوسی کے لیے کیا گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء نے 100 سالہ تقریب پر جاری ہوئی یونیورسٹی کے گزٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی کی تصاویر ڈالنے پر اعتراضات کیے ہیں۔ یونیورسٹی کے طلباء تقریباً ایک ہفتے سے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ طلباء کا کہنا ہے کہ گزٹ میں نریندر مودی کی تصویر شائع کر کے یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کی توہین کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ طلباء نے گزٹ میں اردو سیکشن کو نظر انداز کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ اس معاملے میں طلباء نے یونیورسٹی انتظامیہ کو خط لکھ کر احتجاج درج کرایا ہے۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے جماعت اسلامی کے کارکنوں پر NIA کے چھاپوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت ہند کی طرف سے اپنے ہی نام نہاد اٹوٹ حصے کے خلاف جنگ چھیڑنے کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نظریے کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر نظریے سے لڑنے کی بجائے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے ان چھاپوں کے رد عمل میں اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جماعت پر NIA کے چھاپے حکومت ہند کے اپنے ہی نام نہاد اٹوٹ حصے کے خلاف جنگ چھیڑنے کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن بھی شریک ہوئے۔ بلنکن نے اس میٹنگ میں آن لائن شرکت کی۔ مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سمندری تحفظ کی توسیع، بین الاقوامی تعاون کا معاملے کے عنوان پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح پر منعقدہ مباحث کی صدارت کی۔ میٹنگ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ سمندر ہماری مشترکہ وراثت ہے اور سمندری راستے بین الاقوامی تجارت کی لائف لائن ہے۔ یہ مہاساگر ہمارے مستقبل کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ای کامرس شعبے کی معروف کمپنیوں Amazon اور فلپکارٹ کو بڑا دھکا دیتے ہوئے ان کے خلاف کیپیٹیشن کمیشن آف انڈیا کی جانچ میں مداخلت سے انکار کر دیا۔ مسابقتی قانون کی خلاف ورزی کے لیے دونوں کمپنیوں کے خلاف CCI کی جانچ چل رہی ہے۔ چیف جسٹس NV رمنا، جسٹس وینیت سرن اور جسٹس سوریا کانت کی ڈویژن بینچ نے اس معاملے میں کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم عدالت دونوں کمپنیوں کو جانچ میں شامل ہونے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ ہندوستان کے فاتح اولمپک ہیروز بشمول تاریخی گولڈ میڈل حاصل کرنے والے نیرج چوپڑا پیر کو ملک واپس ہوئے ہیں اور ایئرپورٹ پر جوش و خروش اور افراتفری کے درمیان ان کا استقبال کیا گیا۔ کئی لوگ اپنے ہیروز کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے وفد نے ڈائریکٹر جنرل سندیپ پردھان کی قیادت میں ان ایتھلیٹس کا استقبال کیا۔ سندیپ کے ساتھ ایتھلیٹک فیڈریشن آف انڈیا کے چیف سوماری والا بھی تھے۔ پرجوش مداح ارکان خاندان اور مقامی سیاسی قائدین بھی ایئرپورٹ پر جمع ہوئے تھے۔ اس موقع پر ترنگا تھامے ہوئے افراد ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ سعودی عرب کی ایک فوجداری عدالت نے سخت طرز عمل اختیار کرتے ہوئے زیر حراست اردنی اور فلسطینی شہریوں کے خلاف مقدمات کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں قید کی سزا سنائی ہے۔
ان پر فلسطینی مزاحمت کی حمایت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ریاض کی ایک فوجداری عدالت نے اتوار کو 69 فلسطینیوں اور اردنی شہریوں کو عدالت میں پیش کیا گیا اور انہیں 3 سال سے 22 سال تک قید کی سزا سنائی گئی۔ سعودی عرب میں قابل خواتین کو بااختیار بنانے کے مقصد کے تحت 2 اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کو مسجد حرم اور مسجد نبوی کے امور دیکھنے والی جنرل پریزیڈنسی میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی خاتون کو ریاست کے سب سے اعلیٰ مذہبی ادارے کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہو۔ خواتین کی ان اہم عہدوں پر تعیناتی جنرل پریزیڈنسی کے اس اعلان کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والی 20 خواتین کو پریزیڈنسی کے اہم عہدوں پر تعینات کیا جائے گا۔ سونیا گاندھی نے اپنے سیاسی نقصان کی پرواہ کیے بغیر تلنگانہ کے عوام کی دیرینہ خواہش پر علیحدہ تلنگانہ کا قیام عمل میں لایا، لیکن افسوس کہ ایک ہی خاندان اس ریاست کو کنگال بنا کر بیٹے کو امبانی، داماد کو ٹاٹا بنانے میں مصروف ہیں۔ لیکن اب اس تاریخی مقام سے اعلان کر رہا ہوں کہ ان کی بدعنوانیوں کی ایک ڈائری ترتیب دیتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک کانگریس پہنچائے گی۔ ان خیالات کا اظہار عادل آباد کے قبائلی مقام اندراولی میں تاریخ ساز جلسے سے خطاب میں صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے کیا۔ آج عالمی یوم دلت کے موقع پر مستقل اندرولی منڈل میں صدارت سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ بڑے اجتماع سے ریونت ریڈی مخاطب تھے۔ انہوں نے ریاستی حکومت بالخصوص چندر شیکھر راؤ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اب راؤ راجیم بہت ہو گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 15 اگست کو صبح 10:30 بجے تاریخی قلعہ گولکنڈے پر قومی پرچم لہرائیں گے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں یوم آزادی تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے محکمہ پولیس کو ہدایت دی کہ قلعے کے اطراف بہتر حفاظتی اور ٹریفک انتظامات کیے جائیں تاکہ مدعوئین کو کوئی دشواری نہ ہو۔ انہوں نے محکمہ R&B کو ہدایت دی کہ تقریب کے انعقاد کے لیے تمام ضروری انفراسٹرکچر فراہم کریں۔ CCS کی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے آج مولانا عبدالعلیم اصلاحی کے مکان پہنچ کر ان کی دختران کو بغاوت مقدمے میں عدالت کے سمن پیش کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کی اس کارروائی کے بعد علاقے میں پولیس کے خلاف شدید ناراضگی پائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایودھیا بابری مسجد مقدمے کے فیصلے کے خلاف سعید آباد کی خواتین نے 14 نومبر 2019 کو ایک احتجاجی پروگرام منعقد کیا تھا اور اس میں عدالت اور حکومت کی مبینہ جانبداری کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا۔ مولانا عبدالعلیم اصلاحی کی 2 دختران ذل ہما اور شبستہ کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعات 123A یعنی بغاوت، 153A-B دونوں فرقوں کے درمیان منافرت پیدا کرنا اور 295A مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے تحت مقدمہ سعید آباد پولیس نے درج کیا تھا۔ تحقیقات کے لیے CCS کی SIT کو تبادلہ کر دیا گیا۔ کیس کے سلسلے میں SIT کی ایک ٹیم آج جیون یارجنگ کالونی سعید آباد مولانا عبدالعلیم اصلاحی کے مکان گئی اور عدالت کے سمن کی تعمیل کرنے کی کوشش کی، لیکن سمن میں اندراج ناموں کے خواتین وہاں موجود نہ ہونے پر SIT حکام نے سمن کو دروازے پر چسپاں کر دیا۔ اس سلسلے میں معلومات کے لیے ربط پیدا کرنے پر انسپکٹر سعید آباد نے کہا کہ SIT سب انسپکٹر وجے کمار کی زیر قیادت ایک ٹیم مولانا عبدالعلیم اصلاحی کے مکان گئی تھی اور سمن تعمیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ SIT پھر ایک مرتبہ مکان پہنچ کر سمن تعمیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد کو 2021 اسکائی ٹریکس ورلڈ ایئرپورٹ ایوارڈ میں مسلسل تیسری مرتبہ ہندوستان اور وسط ایشیا کا بہترین علاقائی ایئرپورٹ قرار دیا گیا۔ GMR حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ نے یہ بات بتائی۔ یہ ایئرپورٹ بحیثیت مجموعی رینکنگ میں بھی اچھی پیش رفت کر رہا ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ پرانے شہر کی تیز رفتار ترقی کے اقدامات کریں۔ وزیر موصوف نے پرانے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں میں اگر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کی توجہ دہانی کرانے کے لیے بھی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ زیر التوا کاموں کو وقت پر مکمل کرنے پر توجہ دی جائے۔ وزیر تارک راما راؤ آج پرانے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں جائزہ لیا۔ اس اجلاس میں صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کے علاوہ محکمہ بلدی نظم و نسق کے اعلیٰ عہدیداران بشمول پرنسپل سیکرٹری محکمہ بلدی نظم و نسق اروند کمار، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کمشنر لوکیش کمار اور دوسرے بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں پرانے شہر میں فلائی اوورز کی تعمیر، سڑکوں اور نالوں کی توسیع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پرانے شہر میں ڈبل بیڈ روم کے مکانات کے تعمیری کام، ذخائر آب کی تعمیر اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی جیسے امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کرتے ہوئے کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ سنیما کی دنیا کو الوداع کہہ کر اداکارہ ثنا خان نے گجرات کے مولانا انس سعید سے شادی کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ گزشتہ سال نومبر کو دونوں نے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں شادی کی۔ ثنا سوشل میڈیا پر کافی سرگرم رہتی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ اکثر اپنی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہے۔
वो अपनी नई जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठा रही है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मालदीव में छुट्टियों के लिए जाती दिखाई दी। इस दौरान सना काफी खुश नजर आ रही है, लेकिन इस दौरान भी सना नमाज पढ़ना नहीं भूली और वो अपने शौहर के साथ एयरपोर्ट पर ही नमाज अदा करती नजर आ रही है।